دوستوں آج ماہ شوال کی 28 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ شوال کے دولت سے بھرے اس آخری جمعۃ المبارک کو دولت کی یہ خاص تسبیح صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر رحمتوں کی برسات فرما دیتے ہیں۔ وہ آج اللہ رب العالمین سے 900 کروڑ بھی مانگے تو وہ بھی اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ دولت حاصل کرنے کا دنیا کا سب سے تیز ترین اور سب سے خاص وظیفہ ہے۔ اس سے بڑا دوسرا اور کوئی عمل ہو نہیں سکتا۔ آج اگر اللہ رب العالمین سے آپ لوگ کروڑوں بھی مانگنا چاہتے ہو تو کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ تو دوستوں آج ماہ شوال کی آخری جمعۃ المبارک کے دن دولت کی یہ خاص تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر آج اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو طلب کرنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، کامیابیوں کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ماہ شوال کی 28 تاریخ اور آخری جمعۃ المبارک کے دن دولت کی یہ خاص تسبیح، یہ خاص وظیفہ صرف ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس کے بعد معجزہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ دوستوں آپ کی ناممکن حاجتیں غیب سے پوری ہوں گی۔ یہ دولت کی وہ تسبیح ہے، یہ دولت کا وہ وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، ماہ شوال کے آخری جمعۃ المبارک کا دن فضیلت اور برکت والا ہے۔ یہ کوئی عام جمعہ نہیں، یہ ماہ شوال کے آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جب بھی شوال کے مہینے میں آخری جمعہ آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے وہ تحفہ لے کر آیا ہوں، وہ راز لے کر آیا ہوں جو کامیابیوں کا ہے۔ آج یہ عمل پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص روز جمعہ 80 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص 200 مرتبہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، اس دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ بھی درود پاک پڑھتا ہے، نبی پاک اس کا درود پاک خود سماعت کرتے ہیں۔ نبی پاک خود سنتے ہیں کہ وہ بندہ میرا امتی میرے لیے درود پڑھ رہا ہے، اور وہ اپنے اس امتی کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ تو دوستوں یہ کتنی فضیلت والی بات ہے۔ اور اگر آپ لوگ آج نبی پاک کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے تو فائدے بہت سارے ملنے والے ہیں۔ یوں تو روزانہ ہمیں اپنے آقا دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ والوں، یہ واضح ہمیں دلیل ہے کہ اے ایمان والو، تم لوگ بھی درود بھیجا کرو جس طریقے سے میں درود پاک بھیجتا ہوں، جبریل امین بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ جو پوری ایک آیت ہے اللہ والوں، یہ ہمیں چیخ کے بتا رہی ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہمیں جمعۃ المبارک کے دن درود پڑھنا چاہیے اور عام دنوں میں بھی پڑھنا چاہیے۔ اور جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، اللہ پاک ان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستوں لازمی درود پاک پڑھیں، اور آج جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی خوبصورت زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں تنگ دستیاں، غربت، فاقے، بھوک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو پھر ماہ شوال کے آخری جمعۃ المبارک کے دن 28 تاریخ کو یہ دولت کی خاص تسبیح پڑھ لیجئے گا۔ ایک مرتبہ پڑھیے گا، آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی اگر مقروض ہے، قرض دار ہے، تو وہ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ دیکھیں، قرض ایک ایسی بری بلا ہے کہ جس کے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے پھر قبر تک ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے لازمی ہمیں اس تسبیح کو آج پڑھنا ہے تاکہ ہمارے قرضوں کا انتظام ہو جائے، کیونکہ اللہ والوں قرض دار جو ہوتے تھے نبی پاک ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے۔ تو سوچیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ تو دوستوں لازمی اس عمل کو پڑھیں، اور اگر آپ مقروض ہیں تو قرضوں سے نجات کے لیے دعا کریں،
इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर रहमत नाजिल करेगा। इसके अलावा मेरी वो बहनें जो रिश्तों की इंतज़ार में बैठी हुई हैं वो इस तस्बीह को पढ़ें। इंशाअल्लाह पसंद के रिश्ते जहाँ वो चाहती हैं वहाँ उनका रिश्ता हो जाएगा। बस आज ये तस्बीह पढ़ें और फिर रब का मौजज़ा देखें। अब अल्लाह वालों, आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या बांग्लादेश, कहीं से भी देखें आपका ताल्लुक़ है, आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, बस माह शवाल की 28 तारीख का इंतज़ार करें। 28 तारीख और आखिरी दौलत से भरे जुमातुल मुबारक का इंतज़ार करें और फिर इस तस्बीह, इस अमल को पढ़ लें। इंशाअल्लाहुल अजीज़ आपके लिए आसानी हो जाएंगी। आप लोग चाहे तो इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज जुमातुल मुबारक के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता, आज माह शवाल की 28 तारीख और आखिरी जुमातुल मुबारक का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी व अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नज़र फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सब को शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे, हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखना है। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब के नसीबों को बदल देगा। इसलिए आप लोगों ने लाजमी दुआओं में शिरकत भी करनी है, आमीन आमीन भी कहना है और कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ भी आमीन जरूर कहना है। कोई सवाल हो तो वो भी आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अल्लाह वालों, वजीफा किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कर लें। देखें, कोशिश करें कुछ सदके के लिए जरूर रखें। एक मुट्ठी चावल या चीनी जो आपके घर पे मयसर है उसको आप ले लें। चावल एक मुट्ठी लीजिएगा, चीनी अगर ले रहे हैं तो वो भी एक मुट्ठी ले लें, आटा ले रहे हैं तो वो ले लें, वरना कुछ रकम भी रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सदका करना जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं क्योंकि ये माह शवाल का महीना आप सब जानते हैं कि रमजान के बाद ये महीना हमें मिलता है और ये महीना भी किसी तोहफे से कम नहीं है। इस महीने की बहुत फजीलत है, बहुत बरकत है और इस महीने के अंदर बहुत सारी जंगें भी अल्लाह पाक ने दीन इस्लाम को जितवाई हैं। तो अल्लाह वालों, जरा समाप्त कर लें वजीफा किस तरीके से करना है। एक मुट्ठी चावल ले लिया या चीनी जो भी आपने ले लिया, बस साफ सुथरी लीजिएगा, कोई कचरा वगैरह ना हो, कंकर ना हो। इस चीज की एहतियात करने की आप सब लोगों को जरूरत है। टूटा चावल हो, कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बस साफ सुथरा हो, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आप लोग मुसल्ले पर रखें, सामने रखें, एक गिलास पानी का भी रख लें
کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پیئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلی پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے، اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے تو پھر کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات اور ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں۔ آپ لوگوں کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی معاملات پیش آ رہے ہیں، آپ لوگ بس اس تسبیح کو آج پڑھ لیں۔ یہ ماہ شوال کی 28 تاریخ اور آخری جمعے کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ بس آج اس تسبیح اس عمل کو پڑھیں اور اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیے گا۔ اللہ والوں آج کی یہ تسبیح پڑھنے سے آپ کے رستے کی تمام تر رکاوٹوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو لہٰذا بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور آپ لوگوں نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا، لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اے میرے مالک و مولا جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں اس کے گھر سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ اللہ والوں اگر آپ بھی اپنی زندگی کو پرسکون اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں میں روشنیاں لانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جنت جیسا بنانا چاہتے ہیں، امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو آج آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا ربنا اور یا سلامو یہ اللہ رب العالمین کے بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، بہت ہی مجرب نام ہے، اور جب آپ لوگ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ان کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یوں تو اس عمل کو روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا،
یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 11 بار پڑھنے میں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اگر آپ کے پاس پانی کا گلاس موجود ہو تو آپ لوگ اس پر دم کر دیں، یا پھر چینی آپ کے پاس ہو تو آپ لوگ اس کو رکھ کے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سلامتی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والوں پیسہ ہر بندہ کماتا ہے، پیسہ اور رزق ہر بندے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن سلامتی والا رزق یہ کسی کسی کو ملتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ صرف 1 بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ رب العالمین کے 3 بہت ہی خاص نام ہیں، یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو۔ آپ لوگوں نے ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یہ اللہ رب العالمین کی رحم والی صفت کو ظاہر کرتا ہے، اور یا رحیمو بھی اللہ رب العالمین کے رحم کو لے کر آتا ہے، اور یا کریمو اللہ رب العالمین کی کرم نوازش کا سبب بنتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج جو بندہ بھی یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو کو بتائے گئے طریقے سے جو میرا بہن بھائی بھی پڑھ لے گا، اللہ رب العالمین پورے سال کے دنوں کو پھیر دیں گے۔ اللہ والوں، رزق تو رب کے سامنے کوئی شے نہیں، اللہ پاک اس کو رزق سے تو اتنا نوازے گا کہ وہ بانٹنے والا بن جائے گا۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے آخر میں ان 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان دونوں کو تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، 1 تسبیح پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن آپ کی یہ چھوٹی سی محنت یقین کریں اتنے بڑے اجر و ثواب کا سبب بنے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی مغفرت ہی کروا دے، کیونکہ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب بھی اس عمل کو پڑھ کر اللہ پاک سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ پاک لازمی اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آخر میں 100 بار یا رحمانو، یا رحیمو اور یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ آخر میں ان تینوں ناموں کو 100 بار یعنی 1 تسبیح پڑھ لیں، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ لوگوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اللہ والوں، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ دعا اچھے انداز میں مانگا کریں اور اللہ پاک سے رو رو کے مانگا کریں۔ رب جو کہ مسبب الاسباب ہے، جو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، جو کہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، تو اللہ والوں کیوں نہ جب رب پسند کرتا ہے تو ہمیں اللہ پاک سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آخر میں آپ لوگوں نے ان 3 ناموں کو پڑھنا ہے، اور جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی، جو طریقہ کار بتایا، اس طریقے سے ہی وظیفہ کرنا ہے۔ غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، اور کمی پیشی بھی بالکل نہیں کرنی۔ جو ترتیب بتائی ہے، جو تعداد بتائی ہے، اس میں ہی آپ لوگوں نے لازمی اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔